اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی حجر والوں یعنی صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے اور ایمان نہ لائے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اور وہ عذاب سے بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تو انہیں صبح ہوتے ہی خوفناک آواز نے پکڑ لیا جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، اور ان کے مال و اسباب اور مضبوط مکان انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بیکار نہیں بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، تو آپ اچھی طرح درگزر کیجئے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، بے شک آپ کا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے، اور بے شک ہم نے آپ کو نماز میں بار بار پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، ہم نے مختلف قسم کے کافروں کو جو کچھ مال و دولت دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے دے رکھا ہے، آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے گا، یعنی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیاوی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ دنیا کے ساز و سامان سے بے نیاز رہیں۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کی بدولت ہر چیز سے بے نیاز نہ ہو گیا ہو، یعنی قرآن ایسی نعمت ہے جس کے سامنے دنیاوی نعمتیں کچھ بھی نہیں، اور آپ ان کے کفر پر غمگین نہ ہوں، اور مسلمانوں کو اپنے رحمت بھرے بازو میں لے لیجئے اور ان پر لطف و کرم فرمائیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، اور فرمائیے کہ میں ہی نافرمانوں کو عذاب کا واضح ڈر سنانے والا ہوں، جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود اور نصارہ پر عذاب اتارا۔ الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی بعض کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا، تو اے حبیب آپ کے رب کی قسم، ہم روز قیامت ضرور ان سب سے پوچھیں گے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، تو آپ کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ علی الاعلان کہہ دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، بے شک
ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو ان قریب وہ اپنا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ صدق اللہ العظیم۔